السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو بیان القرآن میں آج میں کروں گی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر بھی روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ وہ جنگ کے لیے گھوڑے کو تیار کرواتے ہیں، تمہیں تقویٰ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ روزے کی مشق تم سے اس لیے کرائی جا رہی ہے تاکہ تم بھوک کو قابو میں رکھ سکو، شہوت کو قابو میں رکھ سکو، پیاس کو برداشت کر سکو۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا ہوگا، اس میں بھوک بھی آئے گی، پیاس بھی آئے گی، اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرو۔ اور اس کے بعد آگے ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ معدودات جمع قلت ہے جو 3 سے 9 تک کے لیے آتا ہے، یہ گویا اس کا ثبوت ہے کہ یہاں مہینے بھر کے روزے مراد نہیں ہیں۔ فمن کانا منکم مریضا او علی سفر، اس پر بھی جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں اور وہ روزہ نہ رکھیں، ان پر فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ ان آیات کی تفسیر میں جیسا کہ عرض کیا گیا کہ مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں، میں نے اپنے مطالعے کے بعد جو رائے قائم کی ہے اس میں میں صرف وہی بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت امام رازی کے بقول یہ فرضیت نہیں تھی بلکہ التخیر I don't know what that is، یعنی روزہ فرض تو کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد بھی اس کا بدل بھی دیا جا رہا تھا کہ اگر تم روزہ رکھنے کی استطاعت کے باوجود نہیں رکھنا چاہتے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ چونکہ روزے کے وہ پہلے سے عادی نہیں تھے، لہٰذا انہیں تدریجاً اس کا عادی بنایا جا رہا تھا۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور جو اپنی مرضی سے کوئی خیر کرنا چاہے تو اس کے لیے خیر ہے۔ اگر کوئی روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے تو یہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یہاں بھی ایک طرح کی رعایت کا انداز ہے، اور یہ 2 آیات ہیں جن میں میرے نزدیک روزے کا پہلا حکم دیا گیا، جس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان نے ہر مہینے میں 3 روزے رکھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان روزوں کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو اپنے طور پر دیا اور بعد میں ان آیات میں اس کی توثیق کر دی گئی۔ اب وہ آیات آ رہی ہیں جو خاص رمضان کے روزے سے متعلق ہیں۔ ان میں 2 آیات میں تو روزے کی حکمت اور غرض و غایت بیان کی گئی ہے، پھر ایک طویل آیت روزے کے احکام پر مشتمل ہے، اور آخر میں ایک آیت گویا لٹمس ٹیسٹ ہے۔ تو انشاءاللہ آیت نمبر 185 کل پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔